پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 5ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ سابقہ اقساط کے ذریعے ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا کب فرض ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، کب مباح ہے، کب حرام ہے اور کب کفر ہے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا کب مکروہ ہے۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے لطف اٹھائیے حضرت مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد یاسین چوہان رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا ایک مختصر مگر جامع کلپ ملاحظہ کر کے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں جی ہماری طرح بشر ہی تو ہے، چلتے بھی ایسے ہی ہیں، کھاتے بھی ایسے ہی ہیں، دنیا کے کاروبار بھی یوں ہی کرتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ہمارے جیسے ہیں نا۔ انما انا بشر مثلکم، یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسے ہر مقام پہ وہ استعمال میں لاتے ہیں۔ ہمارے خلاف جو محاذ ہے نا، اس محاذ میں یہ ہتھیار ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، حضور نے خود فرما دیا کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم حضور کو اگر اپنی مثل کہیں تو پھر تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نادانو، کبھی یہ بھی تم نے سوچا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے معبود سے یہ اعلان کرایا کیوں ہے؟ لفظ کل لگا دیا نا یہاں پہ، کل انما انا بشر مثلکم، کل لگایا یہاں پہ، خود اعلان نہیں فرمایا رب جلیل نے، معبود کو فرما دیا تو اعلان فرما، اعلان فرما کے دنیا والوں کو کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا۔ یہ اعلان کیوں کرا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا، میں انسان ہوں، میں آدمی ہوں، آپ جیسا ہوں نا، تو آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے میرے بارے میں، میں کوئی جن تو نہیں ہوں، میں فرشتہ تو نہیں ہوں، آپ یقین رکھتے ہیں نا میرے بارے میں کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تو پھر اگر میں بار بار اعلان کروں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، خدا اعلان کروا رہا ہے، معبود کر رہا ہے، تو کوئی حکمت ہوگی نا، کہ نہیں سمجھے؟ کوئی حکمت ہوگی نا یہاں پہ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے چند معجزات قوم نے دیکھے تھے تو ان کو خدا بنا ڈالا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، مشرک ہو گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا عیسیٰ تو میرے محبوب کا ایک مقتدی ہے، اگر مقتدی کی شان کو دیکھ کر لوگ اسے خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں تو پھر محبوب تو اعلان کرتے تاکہ یہ بھی کہیں تجھے خدا بنا کر مجھے۔ ناظرین، اب سنیے آج کے سوال کا جواب۔ نمبر 1، فہم دین کی پہلی قسط میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بیرون نماز کسی بھی سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ جب آپ سورہ انفال کی تلاوت مکمل کریں اور ساتھ ہی سورہ توبہ کی تلاوت شروع کرنا چاہیں تو اس موقع پر بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ پھر سن لیں کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر تلاوت کی ابتدا ہی سورہ توبہ سے کرنی ہو تو پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت حصہ سوم میں تصریح فرمائی ہے۔ نمبر 2، حقہ اور سگریٹ پینے اور لہسن اور پیاز جیسی چیزیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جیسے بیت الخلاء وغیرہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ایم اے ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔